روایات کے مطابق حضرت مولائے کائنات جناب امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ، علی المرتضیٰ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کو قرآن نے نفس رسول قرار دیا ہے، سبحان اللہ، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ نے اخی رسول یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک طرف اللہ کا کلام انہیں نفس رسول کہتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ انہیں اخی رسول کہتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے علی تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے۔ سبحان اللہ، تو حضرت مولائے کائنات جن کو حدیث مبارکہ نے باب العلم قرار دیا ہے کہ آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت مولائے کائنات مولا علی المرتضیٰ جو نفس رسول بھی ہیں، اخی رسول بھی ہیں، اور باب العلم کا منصب اور اعزاز بھی حاصل ہے، اور اس کے ساتھ زوج بطول بھی ہیں کہ جن کے رشتہ نکاح میں بی بی کائنات مخدومہ کونین خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا ہے۔ اور کون بی بی فاطمہ؟ وہ جن کے لیے سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان موجود ہے کہ کائنات ساری اللہ کی رضا چاہتی ہے اور اللہ رضائے مصطفیٰ چاہتا ہے، سبحان اللہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سارے صحابہ 1,24,000 کم و بیش تمام صحابہ کرام کی زبانوں پر عقیدت اور محبت کا ایک جملہ سنائی دیتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ۔ قربان جائیے ان صحابہ کی محبت، ان کا ایمان اور ان کا عشق کہ وہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اشارہ کرتے ہیں، بلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جان نثار ایک ہی جملہ اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، فداکا امی و ابی یا رسول اللہ، کہ اے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اب دیکھیے کہ کون فاطمہ ہے، کون خاتون جنت ہے کہ جن کے لیے آقا کریم تاجدار کائنات، وجہ تخلیق کائنات اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ام ابیہا، سبحان اللہ، کہ اے میری بیٹی تو مجھ سے ہے، ام ابیہا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جب بی بی پاک تشریف لاتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں قاما الیہا، ان کی طرف کھڑے ہو کر استقبال کرتے۔ سبحان اللہ، ساری کائنات کے جن و انس، ہر مومن حتیٰ کہ ملائکہ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اقصیٰ کے سفر پر آقا کریم نے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اقصیٰ کی رات مسجد اقصیٰ کے احوال بتائے تو بتایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء اور رسل
قیام کی حالت میں تھے اور مجھے جبریل نے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اول و آخر تمام انبیاء اور رسل اللہ نے جمع کیے ہیں اور ان کو قیام کا حکم دیا ہے کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء تشریف لاتے ہیں، لہذا سارے انبیاء کھڑے رہے سبحان اللہ اور سارے انبیاء اور رسول امام الانبیاء کے لیے قیام کرتے ہیں۔ اور قربان جائیے بی بی پاک مخدومہ کونین خاتون جنت وہ مقام و مرتبہ ہے کہ وہاں سارے اول و آخر انبیاء قیام مصطفیٰ کرتے ہیں، تعظیم مصطفیٰ کے لیے قیام کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ جب بی بی پاک خاتون جنت تشریف لاتی ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ جناب مولا علی المرتضیٰ وہ ہستی ہیں جن کو نفس رسول، اخی رسول، زوج بطول ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور باب العلم کی منزل حاصل ہے، اور صرف باب العلم ہی نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر علم کا وارث مولا علی المرتضیٰ کو قرار دیا۔ اور مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمام آسمانی کتابوں کا علم وہ جمع کر دیا گیا ہے اس آخری کتاب میں۔ سبحان اللہ اور مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ 7 آیتیں عطا کی گئیں جو کسی نبی اور رسول کو نہیں ملی ہیں، سبحان اللہ اور تمام آسمانی کتابوں کے علم کا خلاصہ اس آخری کتاب قرآن مجید میں ہے، اور تمام قرآن مجید کے 30 پاروں کے علم کا خلاصہ اس کی سورہ فاتحہ میں رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ اور فرماتے ہیں کہ مجھے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری سورہ فاتحہ کے علم کا خلاصہ اس کی پہلی بسم اللہ میں رکھ دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ اور مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس بسم اللہ کا سارا علم اس کی پہلی با میں رکھا گیا ہے، اور فرماتے ہیں انا علی نقطۃ البا، اس با کا سارا علم اس کے نقطے میں ہے اور میں علی اس با کا نقطہ ہوں۔ سبحان اللہ وہ باب العلم، وہ نقطۃ البا، وہ علی المرتضیٰ آپ کے اول شاگرد ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں عرض یہ کرنے والا ہوں کہ حضرت خواجہ حسن بصری کون ہے؟ جو حضرت مولا علی المرتضیٰ کے اول شاگرد ہیں، جنہوں نے حضرت مولا علی المرتضیٰ سے عربی گرامر کا، اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی زبان کی تاریخ بڑی قدیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی یہ موجود ہے، اور حضرت ابراہیم کے زمانے سے یہ تسلسل کے ساتھ زبان قائم ہے، لیکن اس زبان کے قواعد نہیں بنے تھے، نہ قاعدہ لکھا گیا نہ پڑھا گیا۔ ان کا رواج یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمیں ساری باتیں یاد رہتی ہیں، لکھنا تو وہ عیب سمجھتے تھے، لہذا اس زبان کے کوئی قاعدہ قانون نہیں بنا، قواعد نہیں بنے، اس کی گرامر نہیں بنی، اس کو کیسے سیکھا جائے کوئی اصول نہیں بنا۔ اور یہ ہزاروں سال گزرے، سینکڑوں نہیں ہزاروں سال گزرے، اور حضرت مولا علی المرتضیٰ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو عربی زبان کے گرامر یعنی صرف و نحو کا علم سکھایا، اور یہ دنیا کی قدیم ترین زبان عربی کا جو اصول ہے، آج دنیا میں جہاں کوئی عربی سیکھ رہا ہے وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کے اس باب العلم کا فیض پا رہا ہے۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف و نحو کی بنیاد رکھی۔ بعد میں یہ عرض کرنے والا تھا کہ آج کی سورۃ الانفال کی جو آیات مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، اسی پر کسی نے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ یہ سورۃ الانفال کی ان آیات میں
مومن کی تعریف بتائی گئی ہے۔ تو مومن کون ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اس میں دو طرح کے مومن بتائے گئے ہیں۔ ایک مومن وہ ہے جو ان آیات میں بتایا گیا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ کتابوں پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، وہ انبیاء پر ایمان لاتا ہے۔ تو یہ والا جو مومن ہے، قربان جائیے علم سکھانے کا انداز دیکھیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں یہ مومن تو میں ہوں کہ یہ والا ایمان تو مجھے حاصل ہے، لیکن انہی آیات میں یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں فرمایا، یہاں فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ وہ حضرت خواجہ حسن بصری جو مشائخ کے استاد ہیں، جو صوفیاء کے امام ہیں، جو حضرت مولا علی المرتضیٰ کے شاگرد ہیں، اور عربی گرامر کے میں نے جیسے عرض کیا کہ اتنے بڑے موجد ہیں، اتنے بڑے قائم کرنے والے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں یہ جو ایمان ہے نا، جیسے بتایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ مومن تو میں ہوں کہ میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، میں ایمان لایا ہوں رسولوں پر، میں ایمان لایا ہوں کتابوں پر، میں ایمان لایا ہوں آخرت پر، فرشتوں پر، یہ والا مومن تو میں ہوں۔ لیکن اس میں مومن کی ایک اور صفت بتائی گئی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے قلب کو خوف الہی حاصل ہو جائے، اور اس کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، اس کے دل پر پڑے، اس کے دل پر اثر پڑے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرے زادتہم ایمانا، تو اس کا ایمان اور بڑھ جائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ صرف اپنے پیدا کرنے والے پالنہار پر توکل کرے۔ اللہ اکبر! اس صوفی نے، اس مشائخ کے استاد نے، اور حضرت جناب امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ کے شاگرد نے اس ایمان کا خلاصہ یہ بتایا، اس کی تعریف یہ بتائی۔ آپ فرماتے ہیں میں اتنے سارے علم کے باوجود اور اتنی بڑی عظیم نسبتوں کے باوجود اور اتنے ساری مرتبے اور اعزاز کے باوجود میں یہ والا مومن تو ہو گیا ہوں کہ اللہ پر ایمان لایا ہوں، کتابوں پر ایمان لایا ہوں، رسولوں پر ایمان لایا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وہ کیفیت حاصل ہو گئی جو سورۃ الانفال کی اس آیت مقدسہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل پر رقت طاری ہو جائے، اس کے دل پر اثر قائم ہو جائے۔ حاضرین مکرم، یہ احوال سنا کر اور یہ سارا واقعہ عرض کر کے بات کرنے کا اصل جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان دو حالتوں سے ہے۔ ایک ایمان یہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، رسولوں پر ایمان لے آئے ہیں، کتابوں پر ایمان لے آئے ہیں، ملائکہ پر ایمان لے آئے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان کی ایک حالت ہے، اور ایک ایمان کی دوسری حالت ہے۔ ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ اور سورۃ الانفال کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے مومن کی پہچان بتائی، مومن کا تعارف بتایا۔ انما المؤمنون، المومن، یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا المومن، یہ ہوتا ہے کسی کو خاص کرنے کے لیے۔ الف لام جب شامل کیا جاتا ہے، عربی زبان کا قاعدہ ہے کسی عام شے کو خاص بنانے کے لیے۔ المدینہ، جیسے مدینہ کوئی شہر ہے، المدینہ جب کہیں گے تو اس سے مراد ایک مدینہ منورہ ہے۔
یعنی وہ خاص شے جس کو نسبت خاص سے ہو گئی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی مکان ہے، کوئی بھی جگہ ہے، کوئی بھی شے ہے، جب اس کو خاص کرنا ہے اس سے پہلے الف لام لگا دیتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس شے کو خاص کرنا ہے۔ رب کریم نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا انما المؤمنون، ایک مومن سارے مومن ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اللہ پر، توحید پر ایمان لانے والے ہیں، وہ سارے مومن ہیں۔ لیکن خاص مومن کون ہے؟ خاص مومن کون ہے؟ الذین، وہ جو اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ، یا ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ معاملہ دل کا ہے۔ پہلے پارے سے شروع کریں نا، قرآن نے، اللہ کے کلام نے بار بار بتایا، کہیں کہا کہ غشاوۃ، کہ ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، کہیں کہا کہ وجلت قلوبہم، کہیں کہا کہ یہ قلب ہے جس پر ہم نے اپنا کلام اتارا ہے۔ پتہ چلا کہ ایمان کا تعلق ظاہر سے نہیں، باطن کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب لفظ قلب کہا جاتا ہے تو اس سے معنی دل ہے، دل نہیں، اس سے مراد ارادہ ہے۔ دل تو وہ جس طرح کسی شاعر نے کہا نا، بہت چرچا سنا تھا تیرا، جو چیر کے دیکھا تو قطرے خون کے سوا کچھ نہ تھا۔ تو یہ جو دل ہم سمجھتے ہیں نا، جو ایک مادی صورت میں ہے، جسم کی صورت میں ہے، وہ نہیں، یہ ارادے کا نام ہے، یہ ایک کیفیت کا نام ہے کہ مومن وہ ہے جس نے زبان سے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، جس نے کہا کہ زبان سے میں رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، میں کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، آخرت پر ایمان لاتا ہوں۔ رب کا کلام کہتا ہے خاص مومن وہ ہے، خاص مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ذکر کیا ہے؟ ذکر کی بھی کئی کیفیات ہیں۔ ایک ذکر ہے جیسے ہم ہر نماز کے بعد کلمہ شریف پڑھتے ہیں، اب یہ ذکر کی ایک کیفیت ہے۔ اب اس ذکر کی بھی اپنی جامعیت ہے، اس ذکر کی بھی اپنی کیفیت ہے، اور اس ذکر کے اپنے اثرات ہیں۔ آج کی سائنس نے بھی بتایا ہے کہ جو ہم لفظ زبان سے بولتے ہیں، یہ الفاظ ہماری ماحول میں جتنی اشیاء موجود ہیں ان ساروں پر اپنا ایک ایفیکٹ چھوڑتے ہیں، ایک اثر چھوڑتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے نا کہ اللہ تو سن لیتا ہے، اونچا سنانے کا کیا مطلب ہے؟ تو بھئی یہ جو ہمارے دائیں بائیں اعمال لکھنے والے ہیں یہ بھی لکھ رہے ہیں، ہمارے ظاہر والے عمل کو بھی جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیا اور جو ہم نے تنہائی میں کیا اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ لیکن جب بھی ہم آخرت کا احوال کہیں پڑھیں گے، قرآن مجید میں پڑھیں گے، حدیث میں پڑھیں گے، تو پتہ چلتا ہے قیامت کے دن اللہ کریم ہر عمل پہ گواہ لائے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ جیسے جتنے بڑے بڑے جرم ہیں نا، قتل کا جرم ہے اس پر بھی گواہ ہے، زنا کا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی سزا ہے، اللہ کے کلام نے بتائی، اس پر بھی گواہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے کلام نے بتایا کہ حشر کے میدان میں، اس حساب میں اور اس عدالت میں بھی ہر عمل پر گواہ لائے جائیں گے۔ اللہ اپنا ذکر چاہے وہ خفی ہے چاہے وہ جلی ہے، یعنی چاہے وہ آہستہ آواز میں ہے چاہے وہ بلند آواز میں ہے، وہ سن لیتا ہے، اسے حاجت نہیں ہے۔ علیم بذات الصدور، قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر موجود کوئی شے، اچھا جو دل میں ہو نا وہ بھی لفظ نہیں بنا ہے۔ ہمارے دل میں بہت سارے خیال گزرتے ہیں، ایسے ایسے خیال گزرتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ اگر وہ عمل بن جائیں تو وہ کتنے بڑے بڑے جرم ہوں، لیکن ہم وہ کر نہیں پاتے۔ کچھ دن پہلے ہم صبح درس حدیث میں پڑھ رہے تھے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رب فرماتا ہے
جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، خیال آتا ہے اسے میں نیکی کروں گا، رب فرماتا ہے میں فرشتے کو حکم دیتا ہوں اس کی ایک نیکی لکھ لے، اس کی ایک نیکی لکھ لے، ارادہ کیا ہے، خیال گزرا ہے، رب فرماتے ہیں اس کی ایک نیکی لکھ لے، جب یہ عمل مکمل کرے گا اس کی نیت کے حساب سے 10 گنا یا 70 گنا یا بے حساب نیکیاں لکھ دینا۔ سبحان اللہ۔ اچھا دوسری طرف جب برائی کا خیال گزرتا ہے، جب گناہ کا خیال گزرتا ہے، رب فرشتے کو حکم دیتا ہے رک جا، ہو سکتا ہے میرے خوف سے، میری محبت سے یہ گناہ کا ارادہ ترک کر دے، جب تک یہ عمل نہ کرے اس وقت تک اس کے خیال کو لکھنا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اس کے خیال کو لکھنا نہیں ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا علیم بذات الصدور، ابھی لفظ بنا نہیں، ابھی خیال عمل میں گزرا نہیں، لیکن رب اسے جانتا ہے، وہ بتا رہا ہے میں جانتا ہوں، لیکن اس خیال پہ پکڑتا نہیں ہوں، اس خیال پر پکڑتا نہیں ہوں۔ اور یہی بات حدیث مبارکہ میں آقا کریم فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے خیال گزرا ہے، نیکی ہے تو عمل لکھ لو، اگر برائی ہے تو رک جاؤ، جب یہ عمل کر لے گا پھر ایک گناہ لکھنا، ہر برائی ایک گناہ لکھنا، اور پھر بھی گنجائش رکھنا اس کے آخری سانس تک کہ اگر یہ پھر آئے اس کے گناہ کو مٹا دینا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، وہ اتنا مہربان، وہ اتنا فضل کرنے والا، وہ اتنا مہربان رب۔ اور دیکھیں یہ قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ قلب انسان کا وہ ارادہ ہے جس کی طرف رب دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ظاہر کی طرف نہیں دیکھ رہا، وہ ہمارے ارادے کی